السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت ہوتی اتنی دیر کیوں لگا دی؟ بس ذرا تیاری میں لگی، بیوٹی پارلر میں کافی بھیڑ تھی۔ کیا تم بیوٹی پارلر گئی تھی؟ ہاں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایک معمولی فنکشن کے لیے تم نے وقت اور پیسے کا ضیاع کیا۔ کتنا خرچ ہوا تمہارا اس پارٹی کی تیاری میں؟ 2000 روپے بیوٹی پارلر پر ادا کیے اور تقریباً 8000 کے جوتے اور کپڑے لیے۔ افسوس، تم نے ایک عام سی تقریب کے لیے والدین کے لیے مصیبت پیدا کی۔ ہنا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم قرون وسطی میں نہیں بلکہ 21ویں صدی کے جدید ترین زمانے میں رہ رہے ہیں۔ فیشن کا زمانہ ہے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تم ایک آزاد خیال لڑکی ہو جو فضولیات پر اتنا روپیہ خرچ کر دیا۔ پیسوں کی فکر چھوڑو، اس سے انسان میں خود اعتمادی اور انفرادیت پیدا ہوتی ہے۔ سمیہ، یہ تمہاری خام خیالی ہے جسے تم خود اعتمادی اور انفرادیت سمجھتی ہو۔ حقیقت میں یہ غرور اور تکبر کا دوسرا نام ہے۔ ہنا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ فیشن انسان میں غرور اور تکبر پیدا کرتا ہے۔ لیکن فیشن سے انسان خوبصورت اور جدید نظر آتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اچھی صورت کو سنوارنے کی ضرورت کیا ہے، اچھی صورت کو سنوارنے کی ضرورت کیا ہے، سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے۔ یہ بات واقعی مسلمہ حقیقت ہے۔ اچھا بھائی، دیکھو تو صحیح بیوٹی پارلر سے کیا چیز بن کر آئی ہو۔ یہ دیکھو ناخن کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا۔ یہ بڑے ہوئے ناخن پیارے نہیں بلکہ مردہ اور مکروہ ہیں۔ کوئی مردہ کے ساتھ کھانا بھی پسند کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم نے فرمایا، ناخن تراشو، ناخن اور گوشت کے درمیان شیطان دوڑتا ہے۔ نہ تم بھی عجیب باتیں کر رہی ہو، تعلیم یافتہ لڑکی ہو کر بھی ایسے باتیں کرتی ہو۔ ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ یہ عجیب باتیں نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔ عجیب تو تم خود لگ رہی ہو۔ حضور نبی اکرم نے فرمایا، جو عورت اتنا تنگ لباس پہنے جس سے اس کا جسم نمایاں ہو تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گی۔ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو آج کا ہر دل عزیز فیشن ہے۔ یہ کیا فیشن ہے جو ہمارے مذہب سے متصادم ہو؟ غلط ہے۔ اسلام ایسے لباس سے منع کرتا ہے جس کو پہن کر جسم کے اعضاء نمایاں ہو۔ لباس جسم کو چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے، نہ کہ مزید نمایاں کرنے کے لیے۔ تمہاری باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ آج فیشن کا زمانہ ہے، ہر لڑکی فیشن کرنا چاہتی ہے اور میں اسے اپنا حق سمجھتی ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے آج کی دین سے ناواقف خواتین نمونہ نہیں بلکہ ازواج مطہرات اور صحابیات ہیں۔ اچھا مان لیا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میک اپ تو کیا جا سکتا ہے نا۔ میک اپ اور زیب و زینت کی اجازت شادی شدہ عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ حضور نبی اکرم نے فرمایا، جو عورت عطر لگائے اور لوگوں پر سے گزرے کہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگیں تو وہ زانیہ ہے اور ہر آنکھ زناکار ہوگی۔ چنانچہ اسلام ہر اس فیشن اور لباس سے منع کرتا ہے جس سے غیر محرم مائل ہو۔ اوف خدایا، ہنا تمہاری خلوص اور محبت سے معمور باتیں میرے دل کو لگی ہیں۔ اور تم نے جو آئی برو بنوا رکھی ہیں اس کی ممانعت ہے۔ اس کے طبی لحاظ سے بھی کئی نقصانات ہیں۔ اس سے بینائی کمزور ہوتی ہے اور چہرے کی تازگی اور فطری شگفتگی غائب ہو جاتی ہے۔ واقعی تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اللہ کرے پاکستان کی ہر لڑکی کی سوچ تمہاری جیسی ہو۔ ہاں، مجھے خوشی ہے کہ اب تم میری بات سمجھ چکی ہو۔ دراصل سادہ کپڑوں میں انسان سادہ مگر پروقار بھی نظر آتا ہے، لہٰذا ہمیں اسراف سے بچنا چاہیے کیونکہ فضول خرچی والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ میں تمہاری نصیحت پر عمل کروں گی اور تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میری گمراہ سوچ کو درست کیا۔ اللہ آپ کو دین کی سمجھ عطا کرے۔ آمین۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کا علم اور عمل تقویت پہ۔ آمین۔ آخر میں اللہ سے یہ دعا کروں گی کہ اللہ آپ کو اور ہمیں حضور کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔